کرتے ہیں اور کچھ درود کا حصہ دعا میں بڑھا لو. صحابی رسول جا کر عمل کرتے ہیں, دوسرے دن پھر آتے ہیں, اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اللہ کے رسول میں نے اپنی دعاؤں میں آدھا حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں, لیکن پریشانیوں میں تھوڑی سی کمی ہے, لیکن پریشانیاں باقی ہیں. اللہ کے رسول کوئی نسخہ بتائیے. ہمارا آقا وہ تھا میرے دوستوں, جب لوگ سوال کرتے ہیں تو انہیں جنت کی بشارت دیتا تھا, لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کی بیماریوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نسخے بتایا کرتا تھا. تیسری دن آتے ہیں, اللہ کے رسول میں نے آدھا حصہ درود رکھ دیا آپ کے لیے اور آدھا میں اپنا اللہ سے التجا کر رہا تھا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اور کچھ درود کا حصہ بڑھا لیجئے دعاؤں میں. تو آتے ہیں, اللہ کے رسول میں آج خوش ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں, میری پریشانیاں ختم ہو گئی, میرے بچوں کی بھوک ختم ہو گئی, میرے عورت کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا تھا وہ آنسو آج خوشی میں تبدیل ہو گئی, میں بھی آج خوش ہوں. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وہ کون سا عمل کیے جس سے رحمت نے اپنی رحمانیت کو نازل کر دی؟ تو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں نے پوری دعا میں آپ کے لیے درود رکھ دیا, میری بات اللہ سے میں کوئی نہیں پیش کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ ایک بندے مومن مجھ پر درود بھیجنے پر صرف درود بھیجا, اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا. میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں درود شامل کر لو, تمہاری مصیبتوں کو دور کر لو, اپنی دعاؤں میں درودوں کو شامل کر لو, اپنے مصائب کو دور کر لو, دنیا کی زندگی تمہارے لیے رحمت و سبب بن جائے گی. چلیے, خالی درود پڑھنے پر تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. درود کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود بھیجے گا, معمولی سی معمولی درود بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے گا, آقا کا ارشاد ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ایک مرتبہ, کوئی وقت نہیں لگتا, گاڑی چلاتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھ لو, کیا فضیلت مل رہی ہے, کیا نیکیاں مل رہی ہیں. بونس ہے, یہ ایمان کی تازگی کا بونس ہے, یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بونس ہے, یہ نبی کی رسالت کے پیغام حاصل کرنے کا بونس ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے 10 گناہ اللہ معاف کر دے گا, 10 رحمتیں اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا ایک ہی درود پر. تیسری خصوصیت 10 درجات کو اللہ بلند کر دے گا. آج اگر آپ کوئی حیثیت پر ہیں تو یقین جان لیجئے یہ درود کی ورث سے انشاءاللہ 10 درجات کو اللہ بلند کرتے جائے گا. یقین ہے جب رب کائنات سے ملاقات ہوگی, رب کائنات اعلان فرمائے گا تم نے میرے آقا پر درود بھیجتے تھے, جاؤ آج تم رہنا ہے تو نبیوں کے ساتھ رہو, وہ صدیقین کے ساتھ رہو, وہ شہداء کے ساتھ رہو, وہ صالحین کے ساتھ رہو. جنت کی 4 کیٹیگری ہیں میرے دوستوں, دعا کیجئے کہ ہر ایک کو 4 کیٹیگریوں میں ہمارا نام شامل حال فرما لیں. چلیے, اسی طریقے سے اور بہت سے مثالیں ہیں. آج ہم کتنی مرتبہ رسول کی توہین کرتے, اذانیں سے سنتے میرے دوستوں. وہ اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت, نبی کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے, سبحان اللہ کامیابی کی طرف پکارا جاتا ہے. اذانیں سننے کے بعد بھی ہمیں غفلت اتنی طاری ہو چکی ہے, نمازیں پڑھنے ہمارا وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مدینے میں رہتے ہیں تو اٹھتے ہیں صبح میں. یہ ایک صحابی رسول گھر کے باہر بیٹھ کر اللہ کے رسول کو واچ کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے ہیں تو میرا آقا اٹھتا ہے تو سبحان اللہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے. تو دیکھتے ہیں فوری اپنے گھر سے پانی لے کر جاتے ہیں, لے کر جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آقا وضو کر لیجئے. اللہ کے رسول وضو کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اے صحابی رسول اگر تم مجھ سے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو, محمد رسول اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا. سوال پوچھا گیا, اللہ کے رسول آج میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, اللہ کے رسول دعا کر لیجئے اللہ جنت میں بھی آپ کے خادم بنا لے. کیا دعا تھی؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو بولتے کہ مصعب یہ دعا کرو, یہ دعا کرو, یہ دعا کرو, جنت کی صحبت کی دعا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اور کچھ دعا ہے تو کر لو. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اس دعا کے علاوہ کوئی بات میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سے درخواست کر رہا ہے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا خادم بنا لیں. اللہ کے رسول خاموش ہیں. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کچھ اور درخواست ہے تو کر لو.
تو اللہ کے رسول سے جواب دیتا ہے، اللہ کے رسول وہی خادم کی میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ کی صحبت کا درخواست کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد کرتے ہیں تم نفل نمازیں زیادہ کر لو، اللہ میری صحبت میں نصیب کرے گا۔ فرض نہیں میرے دوستوں، فرض تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ کوئی آدمی جانتے بوجھتے کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے فقد کفر، اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ کتنی نمازیں ہم چھوڑتے، کتنے پیغام کو ہم اللہ کے رسول کے چھوڑتے۔ خالی نفل نماز زیادہ کر لو تمہیں جنت میں مجھے صحبت ملے گی، نفل کا اتنا درجہ ہے تو فرض کا کتنا درجہ ہے۔ چلیے اسی طریقے سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، یہودی کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھیے، پوری کائنات کے لیے ہمارا آقا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں بچہ تڑپ رہا ہے، باپ یہودی بچہ بھی یہودی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا کرم ہے، اللہ ہمیں مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا فرمایا، آدھا کام ہمارا دین کا آسان ہو گیا۔ صرف عمل ہے، آدھا کام وہ کر لیں تو انشاءاللہ نبی کی صحبت مل جائے گی۔ تو اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں اے بیٹے تم ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں تم نوجوانوں کے ساتھ ہوگے۔ بیٹا دیکھتا ہے اپنے باپ کی طرف، ابا جان یہ مسلمانوں کا نبی مجھے یہ تلقین کر رہا ہے، کیا کروں؟ تو باپ کہتا ہے بچے کی حالت کو دیکھ کر، بیٹے مسلمان کا نبی جو کہہ رہا ہے تو سن لے۔ یہ کہنا تھا میرے دوستوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مسکراتے ہوئے، جا تو نے اپنی جنت کو واجب کر لی، عمل نہیں ہوا، ابھی کچھ عمل نہیں ہوا، لیکن بات سننے پر عمل کرنے کے بعد سبحان اللہ جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول و تلقین کر کر گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں یہودی کے، تو یہودی باپ اللہ کے رسول کو پکار کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول ادھر آئیے، ادھر آئیے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بتاؤ کہ وہ جنت چلے گا یا نہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے مجھ پر ایمان لا لیا، سبحان اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کی جنت کی تم گارنٹی دیتے ہو، میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کسی غیر کو جا کر دیکھتے ہیں تو توحید سکھاتے ہیں ہمارے آقا، کسی غیر کو جا کر دیکھتے ہیں، دشمنان اللہ دشمنان رسول کی جا کر عیادت کرتے ہیں، رحمت کی بات پیش کر کر آتے ہیں تو سبحان اللہ جنت کی سرٹیفکیٹیں حاصل کر لی۔ چلیے اسی طریقے سے ہمارا آقا کتنی قربانیاں حاصل کیا۔ طائف کا واقعہ تو آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف ایک ٹھنڈی بستی ہے، اس وہاں کے سرداروں کو جا کر آپ نے دعوت اسلام پیش کیا، بجائے قبول کرنے کے لوگوں نے اتنی تکلیفیں دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر تک زخمی خون فواروں کی طرح اڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول اپنا کھڑاون جوتا نکالنا چاہ رہے تھے، خون اس میں منجمد ہو گیا تھا، نکال نہیں پائے۔ تو جب اللہ کے رسول جان بچاتے ہوئے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے ہیں، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا سبحان اللہ عرش الہی ہدلنے لگتی ہے میرے دوستوں، فرشتوں کی جماعت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبرائیل امین سردار فرشتوں کا سردار اللہ کے رسول کی خدمت میں کیا بات پیش کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ نے اسلام پیش کرنے میں اتنی تکلیفیں حاصل کی، اللہ مجھے بھیجا ہے تو آپ سے درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم حکم دو گے طائف کی اس بستی کو میں دونوں پہاڑوں میں ملا دوں گا اور اس بستی کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول مار کھائے میرے دوستوں، پتھر کے مار کھائے، ہم امتیوں کے لیے گل برسائے، رحمت کے گل برسائے۔ کیا تھی اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں، اے جبرائیل تم نے اللہ کی طرف سے میرے خدمت میں پہنچے ہو، یقین جان لو اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، مجھے تکلیف محسوس ہوئی تو میں اس کو برداشت کر لوں گا، مجھے امید ہے اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ جو مجھے جانتے نہیں، میری بات کو نہیں پہچانتے، اللہ انہیں ہدایت دے، اسلام کی ہدایت دے، نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال لے۔ اے جبرائیل سن لو، اگر یہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں یقین ہے کہ ان کی اولاد اسلام قبول کرے گی۔ آج طائف اسلامی ملک بن چکا، سبحان اللہ۔
وہ آقا مار کھا کر اس امتیوں کے لیے رحمت کی دعا کر گیا. اگر اسی طریقے سے ہم کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے، کیا عرش الہی ٹکراتی ہوگی یا نہیں؟ سوچ کر دیکھیے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا نہیں؟ سوچ کر دیکھیے. ہم شکار ہوتے ہیں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں. اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بات پر زندگی گزاریے. چلیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے بنے. آج بچے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جوانے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑھیوں کی بال کالے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے امید ہے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما لیں. یہ تربیت میرے دوستوں، اگر ہمارے ماں باپ کی تربیت صحیح ہوتی، یقین جان لو وہ ماں باپ کے لیے ہم رحمت بن گئے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی بات نہیں سکھائیں گے، یہی اولاد ہمارے لیے جہنم بھیجنے کے لیے سبب بنیں گے. چلیے ہمارے آقا کی تربیت کیسی ہوئی اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آمینہ جب اپنے لال کو لی، محمد رسول اللہ کو گود میں لی، فوری کہہ رہی ہے زبان پر، اے بیٹے تم اللہ 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 کا ورد لگا رہی ہے، اللہ اللہ بولو. ہم بچے جب بات کرنے لگتے ہم سکھاتے تو کیا کیا سکھاتے؟ ایمان کا جائزہ لیجئے. آمینہ اپنے لال کو لے رہی ہے اور کہتی ہے بات کرنے کی طاقت نہیں، سمجھنے کی قوت نہیں آقا کے پاس. تو اس وقت اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یہ اللہ اللہ کا ذکر دل میں اتر گیا. رحمان سبحان اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت میں لگ گیا. چلیے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جا رہی ہیں، یہ رضائی ماں تھی جس کو فاسٹر جس کو کہتے ہیں. مکے میں ایک دور تھا، ایسا تھا یہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، کسی پلانے نرس کو دے دیتے ہیں، دائیہ کو دے دیتے ہیں وہ تربیت کریں. تربیت ہو رہی ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، تربیت ہو رہی ہے 4 سال کی تربیت. تو سبحان اللہ اللہ اس تربیت سے حلیمہ کی زندگی میں برکتیں نازل کر دیا، حلیمہ کے اولاد میں برکتیں. سبحان اللہ حلیمہ کی تجارت میں، بکریوں میں، جانوروں میں اللہ برکت نازل کر دیا. تربیت ہو رہی ہے. ایک دور ایسا بھی آیا آقا پھر اپنی امی کے پاس پہنچ گئے. ایک دور نبوت کا دور چل رہا ہے. دیکھیے وہ کیا دور تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ایک تھی، سیما جس کا نام تھا. اللہ کے رسول مسلمانوں کو ایک جماعت کو جنگ کے لیے بھیجے تھے. جنگ جیتی گئی، کچھ قیدیوں کو پکڑ کر لا رہے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں. سیما بھی قیدی بن کر آ رہی ہے، نبی کی بہن. میرے دوستوں اللہ کے رسول جب یہ قیدیوں کی جماعت کو دیکھیں فوری اٹھ کر کھڑ گئے. لوگوں تم کس کو قیدی بنا کر لا رہے ہو؟ میری بہن سیما کو قیدی بنا کر لا رہے ہو. محمد الرسول اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. جائے بہن کو استقبال کر کر اپنے بازو بٹھا لیا. پوچھ رہے ہیں لوگوں اسی کی ماں نے مجھے اسلام کی تربیت دی، اسی کی ماں نے مجھے اللہ کی بات سکھائی، اسی کی ماں نے مجھے سچائی کی بات سکھائی. آج میری بہن کو تم قیدی بنا کر لا رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ پر ایمان نہیں لائی، آپ پر جو ایمان نہیں لائے گی وہ مسلمانوں کی دشمن، نبی کی دشمن، اللہ کی دشمن، اسلام کی دشمن. اللہ کے رسول کہتے ہیں سیما تم لوگوں میں اعلان کر دو، تمہارے بھائی کی رسالت کا اعلان کر دو. سیما کہتی ہیں بھائی پڑھاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ تو اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سیما پڑھ رہی ہیں تو اللہ اکبر عرش الہی ٹکرانے لگی. تو اس وقت جبرائیل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ کی بہن قیدی بن کر آئی ہے، اللہ کے حکم سے آپ اسے مالا مال کر دیجئے. اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں میری بہن قیدی بن کر آئی ہے، آج جان کی متلاشی بن کر آئی ہے. یہاں تک کہ لوگوں آپ کے پاس جو خیرات کرنے کے سامان ہیں وہ میری بہن کی خدمت میں پہنچا دو. سبحان اللہ پورے لوگوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. پیش کر کر مشکل سے حضرت علی اس کو گھاٹی ڈال رہے ہیں. سیما سے کہتے ہیں سیما اٹھو، اگر تم مجھ سے میرے ساتھ رہنا ہے رہ جاؤ، مدینے میں تم زندگی بسر کرنا ہے رہ جاؤ، محمد رسول اللہ تمہیں بہن بنا کر زندگی آپ کی گزارے گا. تو اس وقت اللہ کے رسول سے کہتی ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر تو ایمان لا چکی ہوں، اللہ کے رسول میری قوم میں جاؤں گی،
آپ کی اس رحمانیت کے بارے میں پیش کروں گی۔ مسلمانوں کا سردار سبحان اللہ لوگوں میں رحم تقسیم کر رہا